شیخ آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ غلو کی تعریف کیا ہے، اس کے مضر اثرات کیا ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ غلو سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، جو کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ غلو دین میں حرام ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم بالغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، صحیح بخاری۔ کہ تم غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے ہلاک کر دیا۔ تو غلو سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کے بارے میں جو اس کی ایک مقررہ حد ہے اس سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا۔ جیسے کسی شخص کے تعلق سے آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے، لہذا اس کی میں ہر طرح سے پیروی کروں، تقلید کروں، یہ غلو ہے۔ یا کسی شخص کے لیے یا کسی چیز کے لیے آپ کا عقیدہ ہو کہ اس کو سجدہ کرنا روا ہے، حالانکہ سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ اس کے بارے میں غلو ہے۔ یہ غلو کا جو اصل نقطہ آغاز ہے یہ ہے تعظیم میں بڑھ جانا، اور کسی کی تعظیم کرتے کرتے اس کو اس کے مقام سے بڑھا دینا۔ یہ انتہائی مضر ہے، کیونکہ غلو جو ہے وہ شرک تک جا پہنچتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے ہلاک کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو شرک پیدا ہوا ہے، جو شرک کا آغاز ہوا، وہ غلو کی اساس پر ہوا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام سے پہلے تقریباً 10 صدیاں اس میں شرک نہیں تھا، اور جب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو اس دور میں 5 نیک افراد جو نیک تھے لیکن مشہور تھے، جن کا قرآن نے ذکر کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جب یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی اور تصویریں بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر ہم کو اللہ کی یاد آئے گی۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی اولادیں اور آگے لوگ آئے تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اس تعظیم کو دیکھا، تو رفتہ رفتہ وہ تعظیم عبادت کی شکل بن گئی۔ تو گویا غلو کا یہ نقصان ہے کہ یہ شرک کو جا پہنچتا ہے اور بندے کو مبتلا شرک کر دیتا ہے۔ تو یہ غلو انتہائی بری چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس چیز کی جو حد ہے اس حد پہ رکھا جائے اس کو۔ جیسے نبی علیہ السلام کا ایک مقام ہے، اس مقام سے زیادہ آپ کی تعریف کرنا، آپ کو خدا تک بعض لوگوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ محبت میں غلو ہے۔ یا بعد جیسے ہمارے سندھ میں ایک پہاڑ ہے، یہ بلوچستان میں کوہ مراد، اس کا لوگ طواف کرتے ہیں، تو طواف تو بیت اللہ کا حق ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا اور اس کی تعظیم میں بڑھ جانا، یہ غلو ہے، اور غلو کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ شرک میں بندے کو داخل کر دیتا ہے، اور جب بندہ شرک میں داخل ہوگا تو اس کا دین، دنیا، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے غلو سے روکا، نبی علیہ السلام نے غلو سے روکا۔ اگر آپ غلو کریں گے اور غلو کا مظاہرہ کریں گے تو یہ دین کی ایک مخالفت ہے اور نافرمانی ہے، اور ایک محاورۂ شمار ہوگی۔ تو ان مفاسد کی وجہ سے غلو سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز میں غلو نہ ہو، نہ کسی قبر کے بارے میں، نہ کسی انسان کے بارے میں، نہ کسی کتاب کے بارے میں، نہ کسی پتھر کے بارے میں، بلکہ جو اس کی حد ہے اس حد پہ اس کو قائم رکھا جائے۔ جیسے امیر عمر کھڑے تھے حجر اسود کے پاس اور کہا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا۔ صحیح عقیدہ بالکل۔ اب کئی لوگ غلو کا ارتکاب کرتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے اور اس میں یہ خاصیت ہے، فلاں پتھر میں یہ خاصیت ہے، تو یہ سب غلو کی شکلیں ہیں جو دین کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میانہ روی سے جو ہے کام لینا چاہیے، تو اصل میں دین کے روح سے میانہ روی اصل میں کیا ہے؟ کس طرح کی میانہ روی ہونی چاہیے؟ کیا کوئی ایک کمپرومائز ٹائپ کا ہونا چاہیے، چلو وہ قبول کر لیں گے، یہ بھی قبول کر لیں گے، یا دین کی اصل میانہ روی کی اصل روح کیا ہے؟
میانہ روی کو عربی میں اعتدال کہتے ہیں، اور اعتدال کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں عدل کا مظاہرہ کرنا اور اس کے لیے انصاف کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعتدال کا پیمانہ انسانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اعتدال ہر اس چیز کا نام ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ شریعت پر چلنا، کتاب و سنت پر چلنا، یہ اعتدال ہے۔ اور ہمارا دین وسط ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ایک معتدل امت جو اس دین پر چلے گی۔ تو اعتدال یعنی خود ساختہ چیز کا نام نہیں میانہ روی، بلکہ یہ شریعت پر چلنا، یہ میانہ روی، اور شریعت نے میانہ روی کی دعوت دی ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اقتدار پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو اعتدال دراصل اس راستے کا نام ہے جو افراد اور تفرید کے درمیان ہے۔ افراد کا معنی کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اتنا اس کی تعظیم ہو کہ اس کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اور تفرید کا معنی کسی چیز کو اس کی شان میں کمی کر دینا، اس کی حد میں سے کمی کر دینا۔ تو دین اسلام نہ تو افراد کا قائل نہ تفرید کا قائل، بلکہ وہ وقت کا بین ادارہ کا سبیل ہے۔ اس کا جو درمیانہ راستہ ہے، شریعت نے ہر چیز میں اس کو ترجیح دی ہے، اور شریعت ہی نے وہ طرق متعین کیے ہیں۔ اگر شریعت کے احکام میں نہ تو افراد ہے اور نہ تفرید ہے، بلکہ میانہ روی ہے، اور اسی کا درس ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بھی اسی چیز کو اپنائے، اسی چیز کو ترجیح دے کہ ایک چیز کے پیچھے اتنا نہ پڑ جائے کہ وہ حد سے بڑھ جائے، اور اتنی سستی نہ کرے کہ بالکل ہی کم ہو جائے، بلکہ بالکل جو دیوانی شکل ہے اس کو اختیار کرے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم دین پر یعنی چلو اقتصاد کے ساتھ اور ایک میانہ روی کے ساتھ، اور تم یہ کوشش نہ کرو کہ تم دین کے تعلق سے اپنی طاقت سے بڑھ کر ہر وقت عمل، ورنہ یہ چیز تمہیں تھکا کر مار دے گی اور دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تم میانہ روی اختیار کرو۔ آپ نے مثال دی کہ تم ایسا مسافر بنو کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ آرام بھی کرتا ہے، رستے میں رکتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دھوپ سے بچتا بھی ہے، فیضولہ بھی کرتا ہے، جب اٹھتا ہے کچھ اس کی یعنی چستی بحال ہوتی ہے پھر سفر شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا مسافر نہ بنو جو گھر سے چلا اور دوڑنا شروع کر دیا کہ کہیں نہیں رکوں گا، کہیں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، بلکہ منزل پہ جا کے دم لوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ آخر تھک ہار کے بیٹھ جائے گا اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو شریعت نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا کہ ہم افراد و تفرید کے درمیان بالکل اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ اعتدال کا ہر راستہ وہی راستہ کہلائے گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ بعض اوقات ہم اعتدال کے راستے کو خود متعین کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص سنت کی دعوت دیتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرو، جس کا یہ اجر ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ سنت اگر اپنائی جائے گی تو اختلاف پیدا ہوگا، یا پھر اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو فی الحال، یہ اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال دین پر چلنے کا نام ہے، سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، ہٹ کر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ائمہ کی جو تکلیف کی جاتی ہے اور ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے مادر قدر آزاد ہم کی سنت۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے تکلیف سے نکلے اور قرآن و حدیث کے نام پر کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر بھی وہ عمل نہیں کرتے، مطلب اور آگے نکل جاتے ہیں۔ مطلب ان کو کہاں تک ان کو رکنا چاہیے؟ یعنی یہ ایک طرف سے ہٹ کر اتنا دور چلے جاتے ہیں اور دوسری انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کہاوت پر بھی کیا غور کرنا چاہیے کہ ہم صرف قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں جس میں اجماع اور قیاس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس کا اجماع اور قیاس کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقلید سے نکلے اور لوگ پھر مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ تقلید حرام ہے، تقلید ناجائز ہے، اور اس دین میں کسی کی تقلید نہیں بلکہ اس دین اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ پاک فرمانے کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ پاک کا فرمانا کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو، ورنہ نہیں۔ کسی اور کی اگر تم پیروی کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت نہیں، بلکہ ہدایت صرف میرے پیغمبر کی اتباع میں۔ تو تقلید شخصی تو ناجائز ہے، بلکہ اس کو شرک تک کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم نے تو ان کو کبھی نہیں پوجا، کبھی عبادت نہیں کی، تو پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان کے حلال کو حلال نہیں مانا اور ان کے حرام کو حرام نہیں مانا۔ کہا یہ تو تھا، یہی تو ان کی عبادت، فصل کا عبادت ہو،
لیکن جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت تو اللہ رب العزت کی، تقلید شخص کی تو حرام ہے اور اس کو شرک تو کہا گیا ہے. لیکن ایک بندہ تقلید کو چھوڑ کر مادر پدر آزاد ہو جائے اور یعنی ایسا راستہ اختیار کرے کہ وہ کتاب و سنت کا جو ایک قید ہے اس سے بھی نکل جائے، تو یہ بھی جرم، یہ بھی غلط ہے. بلکہ تقلید شخصی سے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا لے. اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو. کتاب و سنت کے ساتھ تمسک یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں اپنے آپ کو جکڑنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب دنیا سجن المؤمن جنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مومن یہاں آزاد نہیں ہے کہ اپنی رائے استعمال کرے اور اپنی عقل استعمال کرے، بلکہ مومن پابند ہے جیسے وہ جیل میں ہے. جب جیل میں رہتا ہے تو اس کی کوئی مرضی نہیں، اس کا سارا کام اٹھنا بیٹھنا وہ جیلر کے قانون کے مطابق ہوگا. مومن دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلائے گا، بلکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا پابند ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے دائرے میں. تو انہیں تقلید کو چھوڑ کر انسان اتنا آزاد ہو کہ وہ حریت عقل و فکر کا داعی بن جائے اور کتاب و سنت سے بھی باہر نکل جائے، یہ پھر دوسرا جرم ہے. بلکہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا تابع بنا لے. یہ تقید جو ہے یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جو مطلوب ہے اور جنت کا راستہ ہے. تو اس میں اجماع و قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے؟ ہاں، دین اسلام کے یعنی فقہا بتاتے ہیں کہ 4 اصول ہیں، 4 مصادر ہیں. یعنی احکام کہاں سے ملیں گے؟ اس کے 4 مصادر، ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس نہیں. اس پر میں اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ دلیلیں 2 ہیں، اصل مصدر 2 ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. اجماع جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اجماع کو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی حدود ہیں، اور سب سے نمایاں حد یہ ہے کہ اجماع صحابہ کی اجماع کا نام ہے. یعنی کسی مسئلے پر صحابہ کے نام کا متفق ہونا، یہ ایک چیز صحابہ کے دور میں ہوتی تھی اور تمام صحابہ سے متفق تھے، اسے ہم اجماع کہتے ہیں. اجماع امت کی جو اصطلاح ہے بقول ابن حزم رحمہ اللہ کہ یہ نہ تو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ممکن ہے. یہ امت کچھ تو گزر چکی ہے، کچھ آج موجود ہے اور کچھ قیامت تک آنے والی ہے. تو یہ ساری امت کہاں جمع ہوگی جو اجماع کرے کسی چیز پر اور کسی پر متفق ہو؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اجماع سے مراد کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن صحابہ کے اتفاق اور ان کے اقوال سے ہمیں ملتا ہے تمہارے لیے وہ قابل قبول ہے. یہ اجماع ہے. جہاں تک قیاس ہے تو قیاس کو دین کہا گیا ہے کہ یہ دینی مسائل قیاس سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اس پر ہم عرض کرتے ہیں کہ قیاس کے کچھ اصول ہیں. قیاس کے کچھ اصول ہیں. نمبر 1 یہ کہ قیاس میں ایک ہوتا ہے مقیس، ایک ہوتا ہے مقیس علیہ اور ایک ہوتا ہے علت. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو کسی مسئلے میں، یعنی آپ کس چیز کو قیاس کر رہے ہیں اور کس پر قیاس کر رہے ہیں وہ دونوں واضح ہوں، اور قیاس کرنے کی علت کیا ہے وہ واضح ہو، تب یعنی قیاس جو ہے وہ بنے گا. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں جو بعض کہ قیاس کی اس طرح ہمیں کوئی مثال نہیں ملی، لہٰذا قیاس کو ہم دین کے مصادر میں شمار نہیں کرتے کیونکہ اس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے. قیاس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں. زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل یہ چرس اور ہیروئن وغیرہ، یہ سگریٹ نوشی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، آپ اس کو حرام کہتے ہیں. کیوں حرام کہتے ہیں؟ شراب پر قیاس کرتے تو اس لیے حرام ہے. تو قیاس ہوا نا، حالانکہ یہ ہم قیاس نہیں کرتے بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ان کو حرام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل مسکر حرام ہے، کہ ہر وہ چیز حرام ہے. اس میں سگریٹ بھی داخل ہو گیا، ہیروئن میں داخل ہو گئی، چرس بھی داخل ہوگی، ہر وہ چیز نشہ پہنچاتی وہ داخل ہوگی. تو جو مثال آپ دیتے ہیں وہ باطل ہے. وہ چیزیں ہم اللہ کے نبی کے فرمان سے حرام کر رہے ہیں. تو آج تک قیاس کی مثال تو ہمیں نظر نہیں آئی کوئی. اس لیے اس کو دین کے مصادر میں شمار کرنا یہ اسے مروا نہیں سمجھتے. تو اصل دلیل کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول اللہ ہے، اور اجماع ہے وہ اجماع جو صحابہ سے ہم کو ملے وہ بھی ہمارے لیے حجت و قابل قبول ہے. تو قابل ملامت قیاس کیا ہے اس میں؟ یعنی قابل ملامت قیاس یہ ہے کہ آپ بعض عقل کی بنا پر مسائل جو ہیں وہ اختراع کریں اور اس میں یعنی جو اصول ہیں فقہا کے اصل جو بیان کردہ کہ مقیس علیہ اور علت کا موجود ہونا، ان کی رعایت رکھے بغیر آپ قیاس کریں، جس کا معنی ہے کہ اپنی عقل سے
مسائل بیان کریں اور ثابت کریں تو وہ چیز قابل ملامت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جواب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ظاہریہ کے طریقے پر، یہ ایک اتہام ہے اہل حدیثوں پر۔ ویسے تو حدیث کا ظاہر جو ایک سیدھا سادہ مفہوم ہے وہ لینا چاہیے بغیر کسی تعویل کے۔ بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کے منہج میں تعویل ہے، حدیثوں میں تعویل کریں گے اور تعویل کے ذریعے کوشش کریں گے کہ حدیث اور قول امام میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ جیسے کرخی نے لکھا ہے نا کہ کوئی حدیث اگر قول امام کے خلاف ہے تو پہلے ہم تعویل کریں گے، کوئی ایسی تعویل جس سے حدیث اور قول امام جمع ہو جائیں اور دونوں جو ہے وہ یکساں ہو جائیں، اور اگر تعویل نہ ہو سکی تو پھر وہ ہم کہیں گے کہ حدیث منسوخ اور قول امام ناسخ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ تو اہل الحدیث کو یعنی ظواہر کہنا یا ظاہریہ کہنا، اگر تو اس معنی میں کہ ہم بغیر کسی تعویل کے ظاہر حدیث کو لیتے ہیں، مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، بالکل سادہ سی چیز ہے اور سیدھا سا ایک مفہوم ہے۔ اس کا معنی یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر تو یہ معنی ہے پھر درست ہے، پھر واقعی ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل ظاہر ہیں۔ اور اگر اس سے مراد یعنی ظاہری ایک فرقہ ہے، اس کی تقلید ہے، تو پھر ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ داؤد الظاہری ایک محدث گزرے ہیں جو یعنی ظاہر حدیث کو لیتے تھے اور اس میں وہ کچھ غلوب کر کے زیادہ، مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ یعنی چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا منع ہے، تو اتنا ظاہر لیتے وہ کہتے ہیں کہ کھانا منع ہے، پینا جائز ہے۔ ہاں، اتنا ظاہر، تو اس کے ہم متحمل نہیں ہیں اور نہ اس کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو اگر تو مراد ہے کہ ہم یعنی بالکل سادگی کے ساتھ بغیر کسی تعویل و تعصب کے حدیث کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں اور وہی مراد ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم داؤد ظاہری کے مقلد ہیں تو پھر یہ معنی باطل ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ ویسے داؤد الظاہری یہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ یہ بیشتر مقامات پر کتاب و سنت کے نصوص سے استدلال کرتے ہیں اور ان کا استدلال بڑا قوی ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر ظاہریت غالب آ جاتی ہے، غلوب کر جاتے ہیں۔ اچھا، سلف صالحین امت کے منہج و طرز پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کیا اہمیت ہے؟ سلف صالحین کے دوبارہ پڑھیے۔ سلف صالحین امت کے منہج و طرز پر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے انہیں اس طرز پر سمجھنے کا طریقہ، سلف صالحین کتاب و سنت کو اساس بناتے ہیں اور وہ قرآن کو اور حدیث کو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے۔ یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن بعض اوقات اپنی تفسیر خود کرتا ہے اور حدیث بعض اوقات اپنی تفسیر خود کرتی ہے۔ تو سلف صالحین کے نزدیک فہم قرآن کا طریق اول یہ ہے کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے سمجھیں یا حدیث کو حدیث سے سمجھیں۔ اس کے بعد کتاب و سنت کے فہم کے لیے صحابہ کا فہم، سلف صالحین کے فہم کی ایک اساس ہے، بڑی قوی اساس ہے کہ قرآن و حدیث کو فہم صحابہ سے سمجھیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ بعض اوقات کتاب و سنت کے فہم کے لیے لغت کی مدد لینی پڑتی ہے، تو جو لغت کا ایک ظاہری معنی ہے وہ لے کر مراد لیا جائے۔ تو یہ طرق ہیں سلف صالحین کے نزدیک کتاب و سنت کے فہم کے۔ باقی اہمیت تو اہمیت بالکل واضح ہے، اگر ہم قرآن و حدیث پر تکیہ کریں، انہی کو پڑھیں، انہی کو سمجھیں، انہی پر عمل کریں، تو پھر یہ معنی ہے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر کرنی ہے تو وہ کتاب و سنت کے فہم اور ان پر عمل سے حاصل ہوگی، کسی اور کے قول سے نہیں۔ تو یہ ایک بڑی نمایاں اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی چیز کا حکم دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تنازع ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ عمل بالکتاب و سنت سب سے اہم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ تو مانا اس طریق پر اگر ہم قائم ہیں تو ہدایت پر قائم ہیں اور گمراہی سے بچنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے منافع، آخرت کے فوائد، یہ سارے کے سارے جو قرآن جس میں مذکور ہیں یہ سب کے سب حاصل ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں اور ان پر توجہ دینی چاہیے سب کو۔
اچھا، اہل حدیث ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلف صالحین امت کے طریقے پر جو ہے زیادہ توجہ نہیں دیتے، کیا یہ الزام صحیح ہے؟ یہ الزام باطل۔ احد الحدیث بحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تسلسل ہے، جو ہندوستان کے یا پاکستان کے اہل حدیث ہیں اور بحمدللہ اس منہج کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر کوئی فرد کسی مسئلے میں انحراف کرتا ہے تو وہ ایک فرد کی بات ہے، وہ پوری جماعت کی بات نہیں ہے۔ تو احد الحدیث بحمدللہ اپنے اس منہج پر قائم ہے جو سلف صالحین کا منہج ہے، ہر چیز میں، توحید میں، اسماء و صفات میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، عقیدے میں، عمل میں، فضائل میں، احکام میں، ہر چیز میں منہج سلف صالحین کا پابند ہے، اور بحمدللہ اس پر یعنی عمل بھی ہو رہا ہے اور اس کا صحیح فہم بھی موجود ہے اور اس کی دعوت بھی موجود ہے۔ اگر کسی نے کسی فرد کی غلطی محسوس کی ہے تو وہ غلطی ایک فرد کی ہے، نہ کہ پوری جماعت کی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بالکل اپنی جگہ پر موجود اور قائم ہے کہ ہمارے جماعت اہل حدیث اسی فکر کی حامل ہے اور اسی کی داعی ہے اور اسی پر عمل کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور چند لوگ جو ہے عبادت اور زہد کے اندر جو ہے غلو کر جاتے ہیں اور وہ ایک انتہا پسندی کا مطلب شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زہد میں آ کر چند لوگ جو ہے صوفی منش فقیر بن جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ایسے لوگ ہیں جو مطلب آج کے زمانے میں اتنا زیادہ مادہ پرست ہو جاتے ہیں، ان کے نظریات بھی مادہ پرست ہوتے ہیں، دنیا میں پیدا اٹھاؤ، دنیا ہی میں کمانا، یہی اس میں جو ہے گر جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مطلب اگر ہم زہد کو سامنے رکھیں تو زہد کو سامنے رکھ کر کیا معنی روی کا راستہ صحیح کر کون سا ہے؟ صحیح معنی وہی جو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ان کو حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ افراد و تفرید ہے، ان کچھ لوگ ان ایسے زاہد بنتے ہیں کہ وہ تارے کی دنیا بن جاتے ہیں اور یعنی وہ صوفی بن جاتے ہیں، جو ان کی ایک اصطلاح ہے، اور کچھ لوگ اس قدر دنیا دار اور مادہ پرست ہیں کہ ان کا ہر چیز دنیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، یعنی اس طرح زاہد بننا کہ انسان تارے کی دنیا بن جائے، یہ چیز خطرناک ہے۔ یہ وہ رہبانیت ہے جو عیسائیوں نے اپنائی، جسے اللہ نے روکا، اور جہاں تک دنیا کا تکلف ہے کہ ایک انسان محض دنیا دار بن کر رہ جائے اور دنیا کمانے میں مصروف ہو، تو اس کے لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، کہ یا اللہ جو درہم و دینار کا پجاری ہے اور کپڑے لتے کا پجاری، اس کو برباد کر دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا دار کی یہ بربادی کی دعا کی، بددعا کی۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَخَشَ، کہ اللہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹا نہ نکال سکے اور اس کی تکلیف میں وہ تڑپ تڑپ کر مارا جائے، یہ دنیا دار کے لیے بددعا ہے۔ اور جو زاہد اور اس قدر کے اتارے کہ دنیا بن جائے، تو اس چیز سے شریعت نے روکا ہے۔ اس میں میانہ روی کا راستہ کیا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے؟ چنانچہ ایک دنیا سے ایک تعلق تھا، شادی بیاہ، کھانا پینا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، لیکن سب کچھ دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ دین کے لیے زیادہ وقت تھا، نمازوں کی ادائیگی اور خطبے اور دروس اور دین پر عمل کرنا، روزے رکھنا۔ تو دونوں چیزوں کو جو اس کی حدود ہے ان کے مطابق لے کر چلا جائے، تو یہ میانہ روی ہے۔ اور اگر انسان غلو کا ارتکاب کرے کہ یعنی تارے کی دنیا ایسا بن جائے کہ دنیا سے بالکل بے رغبتی ہو جائے، شادی بیاہ نہ کرے، تجارت نہ کرے اور معاملات نہ کرے، اور الگ تھلگ کسی جنگل میں نکل جائے یا کسی کونے میں ڈیرا ڈال لے، تو یہ چیز شریعت کی مقاصد کے خلاف ہے۔ اس سے قرآن نے منع کیا، اللہ کے نبی منع فرمایا۔ یا ایک انسان خالص دنیا دار بن جائے، اس کے لیے بددعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حق یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ دنیا کی حدود کے مطابق تعلق رکھے اور دین کے ساتھ دین کے حدود کے مطابق تعلق رکھے اور دونوں کو پوری میانہ روی کے ساتھ لے کر چلے۔ یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر آپ قائم تھے اور صحابہ کرام بھی قائم تھے۔ بعض صحابہ اگر ترک کی رغبت کرتے ترک دنیا کی تو اللہ کے نبی روکتے، جیسے بعض صحابہ ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی حکم دیا کہ یعنی انسان عفت کی زندگی گزارے اور زنا کا ارتکاب نہ کرے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم یعنی اختصاص کر لیں
اور جو یہ قدرت ہے، جو طاقت جو بندے کو زنا پر ابھارتی ہے، اسے ہم ختم کر لیں، جس کو خسی ہونا کہتے ہیں، تو کیوں ہم ایسا کر لیں تاکہ اس کی پوری بیوقوفی ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے اس سے روکا. یعنی اصل چیز یہ کہ بندے میں گناہ کی ایک رغبت اور خواہش موجود ہو، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اس پہ کنٹرول کرے. تو یہ امر مطلوب ہے، نہ کہ بندہ بالکل دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کر سمجھے کہ میں نیکی اور تقوی کی راہ پر قائم ہوں. یہ ہرگز وہ زہد نہیں ہے جو مطلوب ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس حد فی دنیا، ترمذی کی حدیث ہے کہ دنیا میں زاہد بن کر رہو. زاہد بن کر مانا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، مانا یہ کہ دنیا سے قدر واجب جو ضروری ہے وہ تعلق رکھو. شادی بیاہ ہے، معاملات، ملنا جلنا، دوسرے کو آنا، زیارتیں کرنا، کاروبار کمانا، یہ سب کے سب شرعی حدود میں. تو اس سے شریعت نے روکا نہیں بلکہ شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے. اس طرح دین کے ساتھ بھی تعلق ہو، جو دین کی حدود ان کے مطابق. یہ غلط فہمی یہ بھی پھیلاتے ہیں، یہ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفا وہ جو ہے تاریخ دنیا تھے، وہ دنیا ترک کر کے جو ہے صرف عبادت میں لگے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں ایک الگ سے ان کے لیے جگہ مخصوص تھی. اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ اصحاب صفا کو بطور دلیل پیش کرنا جہالت ہے، اور یہ کہنا کہ اصحاب صفا تاریخ دنیا سے اور ہر وقت عبادت کرتے تھے، یہ بات غلط ہے. اصحاب صفا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلباء کی ایک جماعت تھی جو مسجد نبوی میں رہتی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر رہتی کہ آپ تشریف لائیں، کوئی اللہ کی وحی اترے، آپ ہم کو سنائیں، کوئی درس دیں تاکہ ہم سنیں، اور کوئی مسئلہ بیان کرے تاکہ ہم سنیں. یہ ان کا اشتیاق تھا. وہ طلباء کی ایک جماعت جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی اور اصحاب صفا کے نام سے موسوم تھی، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے اور ان کو بیچتے، اور بیچنے کے بعد جو تھوڑی بہت آمدنی حاصل ہوتی اس سے اپنی معیشت کا پورا انتظام کر لیتے، کھانے پینے کا. اس کے بعد پھر وہ آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے دیتے اور آپ کی دروس سنتے، اللہ کی وحی اترتی وہ سنتے، اور ایک طلب علم کا ایک سلسلہ ان کا قائم تھا. تو وہ کوئی صوفی نہیں تھے، کوئی تارے کی دنیا نہیں تھے، بلکہ دنیا کی طرف پوری طرح ایک تعلق جوڑے ہوئے تھے اپنے انہیں کمانے اور کھانے پینے کی حد تک. اور باقی جو امور ہیں شادی بیاہ کے وہ بھی آگے چل کے ان کے ثابت ہوتے ہیں، یعنی تمام امور انہوں نے کیے. لیکن اس وقت وہ ایک پیریڈ تھا جس پیریڈ میں وہ طالب علم کے لیے مختص تھے اور وہاں رہتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا استفادہ کرتے. یہ کہنا کہ وہ تارک دنیا تھے یہ ایک اتہام اور جہالت ہے. گنہگار حکمرانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے؟ چند لوگ جو ہے انتہا یا پسندی سے جو ہے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. گنہگار حکمرانوں کی نسبت مسلمانوں کا رویہ اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ حکام جن کو اللہ رب العزت اقتدار دیتا ہے ان کے لیے شریعت کے احکام واضح ہیں کہ ان کی سماع اور اطاعت کی جائے، خروج نہ کیا جائے. بس شرط یہ ہے کہ سماع اور اطاعت کسی ایسے امر میں نہ ہو جن میں اللہ کی نافرمانی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اور ایک حدیث میں یقودکم بالکتاب والسنہ کہ تم اپنے حاکم کی اطاعت کرو جو تمہاری کتاب و سنت سے قیادت کرتا ہے. مانا جو وہ ٹھیک کہتا ہے اس کو مانو اور اس کی اطاعت کرو اور اس پر خروج نہ کرو، بغاوت نہ کرو. اور اگر کوئی ایسا حاکم ہو جو فاسق ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو اس پر بھی برملا تنقیدیں کرنا اور سر عام یعنی کیچڑ اچھالنا یا اس کو ہدف طعن بنانا یہ سلفی منہج کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں حاکم وقت کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو اس کا بازو تھام کر اس کو ایک طرف لے جاؤ اور تنہائی میں اس سے بات کرو تاکہ اس کو آر محسوس نہ ہو. وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ولی امر ہے اور اس کے امر کی ایک ہیبت ہے. تو بجائے اس کے اس کی تم تحقیر اور تذلیل کرو اس کو تنہائی میں تم سمجھاؤ. اب سوال یہ کہ ہمارے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کو تنہائی میں پہنچائیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی جس طریقے سے بات اس تک پہنچ سکے خط لکھ کر یا کوئی ایسا قریبی اس کا ہو جو اس کا کوئی مشیر ہے، اس کا کوئی وزیر ہے یا اس کے پاس کوئی آتا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ پیغام پہنچائیں. لیکن تعیر نہ ہو کہ برسر عام اس پر تنقید کریں اور اس پر کیچڑ اچھالیں. تو حاکم وقت کے ساتھ جو ہمارا سلوک اور تعلق ہے اس کی حدود یہ ہیں کہ اس کی سمع ہے اور اس کی اطاعت ہے.
ہر اس معاملے میں جو ہمارے حق میں ہے یا ہر اس معاملے جو ہمارے خلاف ہیں، تمام امور میں، بشرط یہ کہ اس کا فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلط بات ہے اس پر ہم سر عام تنقید نہ کریں، بلکہ اصلاح اور خیر خواہی کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اس کی رہنمائی کریں، اس طرح کہ وہ بدنام نہ ہو اور اس طرح کہ اس کا کسی پر اظہار نہ ہو، بلکہ آپ پر اس کا تعلق ہو، تاکہ ولی امر کی جو ہیبت ہے وہ برقرار رہے۔ تو یہ کچھ شرعی طرق ہیں جو بیان ہوئے۔ آج کل جو ہے بہت زیادہ تکفیر کا معاملہ چل رہا ہے، حکمرانوں کو جو ہے اٹھے بیٹھے جو ہے تکفیر، مطلب ان کو کافر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تکفیر کا حکم دینا اور یہ حکم دینے کے مستحق لوگ کون ہیں، کون دے سکتے ہیں ان کو کافر بول کے کون کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو تکفیر کا معاملہ سب سے خطرناک معاملہ آج کے دور میں یہ خارجیت ہے۔ وہ خارجی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کا کہ جہنم کے کتے ہوں گے، کیونکہ خارجی یعنی تکفیری ایک گروہ تھا جو ایک امت مسلموں کو کافر کہتا تھا اور تکفیر معین بھی کرتا تھا فلاں کافر ہے۔ تو جن ذہنوں میں یہ جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ حکام کو کافر کہتے ہیں، در حقیقت یہ تکفیری ان کا یہ ذہن بڑا خطرناک ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس میں پہلا معذور تو یہ ہے کہ تکفیر معین طریقہ سلف کے خلاف، کہ ایک شخص کا نام لے کر آپ کہیں کہ تو کافر ہے، یہ طریقہ سلف کے خلاف ہے اور کتاب و سنت کے نصوص کے منافی ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قال لاخیہ یا کافر فقط باء باحدہما، کہ کوئی شخص اور کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے، جس کو کہا ہے یا تو وہ کافر ہے یا اگر وہ نہیں تو پھر کہنے والا کافر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تکفیری ذہن جو منظر عام پر آ رہا ہے یہاں بھی اور تقریباً ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ حکام کی علماء کی تکفیر کرتے ہیں، تو انتہائی یہ بلے درجے کی گمراہی ہے اور خطرناک ذہن ہے، اور یہ لوگ ایک بڑی وعید کے مستحق ہیں کہ تکفیر معین کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی غلطی دیکھتے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عمل کفر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کافر ہے۔ کسی معین کو مخاطب کر کے کافر کہنا یہ یعنی شریعت کے خلاف ہے۔ ہاں کسی کا عمل ایسا ہو جس عمل پر کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے اس عمل کی نشاندہی آپ کریں۔ ایک شخص بے نماز ہے، آپ کہیں کہ ترک اخلاق کفر ہے، یہ نہ کہو کہ تو کافر ہے۔ یہ انداز سلف صالحین کا ہے اور اسی رویے کو ہم کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، مسجدوں کے ممبروں سے اماموں کا حکمرانوں کو عام لوگوں کو حکمرانوں سے بدظن کرنے کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ فتنہ پیدا کرنا ہے اور یہ شرعی منہج کے خلاف ہے۔ ان حکمرانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے، برسر عام ان پر تنقید کریں گے، کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، لوگ آپس میں مختلف ہو جائیں گے، کچھ آپ کا ساتھ دیں گے، کچھ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ آپ کے سے اختلاف کریں گے، تو اس فتنے کو ہوا دینے والی بات ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی، اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو خلوت میں کریں، اگر خلوت آپ کو ان سے میسر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ذریعے کریں جن کا ان کے پاس آنا جانا، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچائیں، باقی برسر عام تنقید کرنا ممنوع ہے۔ تھوڑا ہم سیاست کی طرف چلیں گے۔ خلافت کے قیام کا معاملہ کیا ہے؟ خلافت کے قیام کو اپنا بنیادی مقصد قرار دینے والی جماعتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان سے تعاون کریں یا ان سے الگ رہیں؟ ہاں، تھوڑا سا پہلے سوال کے بارے میں، یہ جو فاسق حکمرانوں کے بارے میں پوچھا آپ نے، اس میں ایک مقولہ ہے یعنی بعض علماء کا کہ اعمالکم اموالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، کیسے تم اعمال کرو گے ویسے اللہ حاکم تم پر مسلط کر دے گا۔ اور طبرانی کی ایک حدیث میں نے پڑھی، مفہوم یہ ہے اس کا کہ اگر ایسے حکمران تم پر آئیں جو فاسق ہوں، تم پر ظلم کریں، تو تم فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرو، یعنی وہ تمہارے اعمال کی خرابی، ان پر تنقید نہ کرو بلکہ اپنے اعمال کی طرف رجوع کرو کہ ہم میں کون سی خامیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ حاکم ہم پر مسلط ہوئے، اور اگر تم ٹھیک ہو گئے تو اللہ رب العزت خود ہی اصلاح کر دے گا۔ اور ایک طبرانی میں حدیث ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ سوال ہے کہ خلافت کا، کہ بعض لوگ قیام خلافت کے داعی ہیں اور خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے متقدو کر رہے ہیں، اس کے لیے عرض ہے کہ قیام خلافت یہ کوئی ہدف نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا کہ ہم خلافت قائم کریں گے یہ کوئی شرعی امر نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کوشش کرے
اس کے لیے پھر ہر سیاست و فیض کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے، اور نہ ہی انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی جو سیرت ہے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ انبیاء کرام کا جو اول و آخر نقطہ ہے وہ دعوت ہے، دعوت توحید۔ دعوت دو، تزکیہ کرو، تصفیہ کرو، لوگوں کی اصلاح کرو، ان کی تربیت کرو اور توحید کو عام کرو، یہ پھیلتی جائے پھیلتی جائے، بس یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ قیام خلافت ہمارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اگر ہم اللہ کی توحید کی خدمت کریں اور خدمت کرتے کرتے اس کو پھیلاتے پھیلاتے ہمارا مستویٰ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق سمجھے تو وہ عطا فرما دے گا۔ یہ قائم کرنے سے قائم نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے ودیت کرنے سے ملتی ہے اور اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ ایک بندہ گھر سے پروگرام بنا کر نکلے کہ میں نے خلافت قائم کرنی، اس کے لیے جدوجہد کرنی، اس کے لیے کچھ جماعتیں بھی آج کل موجود ہیں، حزب التحریر وغیرہ، ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے خلافت قائم کی۔ ممکن ہے ان کا بھی یہ پروگرام ہو، تو ان کا ہدف ہے قیام خلافت کا۔ یہ ہدف یعنی انبیاء اور سلف کی دعوت سے کہاں ملتا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے یا حکومت قائم کرنا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی عبادت کرنا ہے، آپ عبادت کریں، عبادت کرائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ کی دعوت پھیلتے پھیلتے ممکن ہے ایسے موڑ تک پہنچ جائے کہ آپ اس امر کے مستحق ہو جائیں کہ یہ اعزاز بھی آپ کو دے دیا جائے، تو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ آیت استخلاف آپ پڑھ لیں، اور قرآن میں جہاں بھی یہ منصب کی بات ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ تب دیتا ہے جب کوئی اس کا مستحق ہو۔ اور یہ غیر فطری خلافت کا قیام یا عمارت کا قیام، حکومت کا قیام، یہ کسی نتیجے کی حامل نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دعوتی دور میں آپ کو پیشکش ہوئی کہ آپ بادشاہ بن جائیں مکہ کے، آپ کو پیش ہوئی نا، آپ بادشاہ بن جائیں، بادشاہ دے لیں، آپ ہمارے بتوں کو گالی نہ دیں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ نے صرف دعوت پر اپنی توجہ دی، دعوت دیتے رہے، آگے چل کے جہاد بھی شامل ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت آ گیا کہ مسلمان اس مستحق ہو گئے کہ ان کو خلافت دی جائے، تو مدینہ منورہ میں ایک بہترین اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن اس طریق پر چلیں گے تو پھر یہ ہوگا، اور آپ پہلے دن سے یہ پروگرام بنائیں کہ ہم نے خلافت قائم کرنی، اس کے نہ کوئی طرق ہے نہ کوئی ترتیب ہے۔ جماعت اسلامی ہے، ان کا بھی نعرہ یہ کہ پہلے حکومت پھر دین، اس کے لیے ووٹنگ، سیاست، جمہوریت، حصہ لینا، اسمبلی کے انتخابات، اور اسمبلی میں جائیں گے اور پھر اسلام لائیں گے۔ وہ آج تک نہ جا سکے اور نہ اسلام آ سکے۔ پہلے ایک دور تھا کہ ان کو 2-4 سیٹیں مل جاتی تھیں، اور آج کل ایک بھی نہیں مل رہی۔ ہندوستان میں بھی نہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ جی بالکل، اس لیے کہ منہج انبیاء کی مخالف ہے، یہ منہج نہیں اور نہ یہ کوئی ترتیب ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کراچی میں ایک سیٹ ایسی تھی جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس سیٹ پر اگر جماعت اسلامی کا کتا کھڑا ہو جائے تو وہ جیت جائے گا۔ اسی سیٹ پر قاضی حسین کھڑا ہوا اور اس کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ تم کیا دعوے کرتے ہو؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ تم دین کے خادم بنو، توحید اصل منہج ہے، اس کو سمجھو، اس کو اپناؤ۔ عقیدے کا اہتمام نہیں تمہارے پاس، یعنی جہاں پر حنفی ہیں وہاں جماعت اسلامی والے حنفی ہیں سارے، جہاں شافعی ہیں وہاں یہ سارے شافعی ہیں، حتیٰ کہ عمان میں خارجی ہیں سارے عباسی، تو وہاں جماعت اسلامی والے سارے خارجی ہیں۔ عقیدے کا کوئی اہتمام نہیں بالکل، تو پھر یہ کیسے یہ ترتیب باطل ہے بالکل۔ یہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری مہم کیا ہے؟ ہم توحید قبول کریں اور توحید کے داعی بنیں، اس کے لیے کام کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یہ کروائیں اور توحید کو پیش کریں۔ باقی اللہ رب العزت ہمیں اس قابل سمجھے گا تو عطا فرما دے گا، نہیں سمجھے گا تو یہ دین کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے خلافت قائم کیوں نہیں کی اور حکومت قائم کیوں نہیں کی۔ یہ بالکل یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے بالکل۔ دوسرا، پارلیمنٹ کے انتخابات میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ یہ بوجوہ باطل ہے۔ یہ جو جمہوری نظام ہے یہ کوئی اسلام کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یورپ کی سیاست ہے، اور اس میں چونکہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہے بلکہ حاکمیت شعب اور پبلک اور عوام کی ہے، اور یہ ترتیب باطل ہے شریعت کی روح سے۔ یعنی حکم الا للہ، علیہ صلی اللہ احکم الحاکمین، حکم اور قانون اور نظام اللہ رب العزت کا ہے۔ اور یہاں یعنی جو جمہوری کی تعریف کی جاتی ہے کہ عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے، یہ غلط ہے۔ یعنی عوام پر حکومت ہو اور کس کی ہو؟ اللہ رب العزت کی۔
ان عوام کی عوام پر حکومت، یہ نظریہ غلط ہے. عوام پر اللہ کی حکومت، یہ نظریہ. اس کے لیے جمہوری طریقہ کار باطل ہے. اس کے لیے جو شورائی نظام ہے، دعوت دیں، تربیت کریں. تو تربیت جب ہوگی تو ایک ٹیم پیدا ہو سکتی ہے اور پھر وہ مل کر ایک حاکم کا انتخاب کر سکتی ہے اور صحیح منہج پر اس کی یعنی ایک تولیت جو ہے وہ استوار ہو سکتی ہے. یہ ترتیب ہے. باقی یہ پارلیمنٹ کا نظام، پھر پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ جو مقننہ وہ خود ہوتی، قانون سازی کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ وضعی قانون قرآن و حدیث کے خلاف بناتی ہے. یہ سارے مفاسد ہیں. اور پھر ہمارے ہاں تو اور زیادہ جرائم پیدا ہوتے ہیں. انہیں ایک وزیر ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے تو ساری خرابیاں وہ کرتا ہے، قبروں پر جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، زنا کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، رشوت لیتا ہے. تو یہ سب اس کا آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا. آپ نے اس کو ووٹ دے کر چنا ہے تو آپ کے ووٹوں سے وہ آگے آیا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس سیاست میں حصہ لینا، ووٹ ڈالنا یا ووٹنگ کی سیاست کو پیش کرنا، یہ اس پر یعنی دعوت دینا، اس کی یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اسے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہمارا راستہ دعوت اور اصلاح کا راستہ. یہ اگر جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے جی تو وہاں الگ حکم ہے، جہاں پر اکثریت میں ہے وہاں پر کوئی الگ حکم ہے یا ایک ہی حکم ہوگا؟ ایک ہی حکم ہے. یعنی یہ کام شعب اور عوام کا نہیں ہے. مسند احمد میں روایت آتی ہے حضرت عمر کے دور میں یعنی حج کے لیے بے تحاشا لوگ جمع ہو گئے. بڑا یعنی چاروں طرف سے لوگ آ گئے اور بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی. تو کسی نے کہا کہ کیوں نہ یہ لوگ اتنے جمع ہیں تو اگلی قیادت کا انتخاب کرنے کے، امیر عمر کے بعد خلیفہ کون ہوگا، یہ اتنے لوگ جمع ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان الموسم یجمع بین رعاء الناس وغوغائهم، یہ سارے چرواہے اور کسان قسم کے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے. ان کو حکم اور منصب سے کیا واسطہ کی کیا چیز ہوتی؟ تو یہ چناؤ یہ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے ہم مدینے جائیں گے، وہاں نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ اہل الرائے صحابہ موجود ہیں، ان کے ذریعے انتخاب ہو سکتا ہے. ان کا کام نہیں. تو شعب کا یہ کام کہ وہ حاکم کا انتخاب کریں، یہ ان کے لائق ہی نہیں. حاکم تو ایک بہت بڑا عہدہ ہے، حکومت بڑا منصب ہے. اس میں مدبر لوگ اہل الرائے وہ اپنا انہی ایک رائے اور مشورے سے کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں. باقی جمہوری سیاست اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ کوئی اشتہادی مسئلہ بھی نہیں ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں شمولیت کے لیے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ یعنی اس کو ہم اپنا جماعتی منشور نہ بنائیں. مثلا ہندوستان میں جماعت اہل حدیث ہے، پاکستان میں جماعت اہل حدیث ہے، تو جماعت اہل حدیث باقاعدہ یہ طے کر لے ایک ایجنڈے کے طور پر کہ ہم نے جماعتی طور پہ اس میں حصہ لینا ہے. یہ غلط ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کے حلقے میں ایک شخص ایسا جو انتخاب میں کھڑا ہے اور آپ کو توقع ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، ہمارے دین کے لیے کام آ سکتا ہے اور بہت سے فتنے کم ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے طور پر اس کو جماعت کا حصہ بنائے بغیر اپنے طور پر اس کو اگر ووٹ دیتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. ایک وپ نہ بنائے. جی ہاں، نہ بنائے بالکل نہیں. ہاں. تو کیا جمہوریت کفر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے. جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس میں حصہ لینے والے کیا کافر ہیں؟ یہ نہیں ہم کہتے. یہ نظام کافرانہ ہے. حصہ لینے والے کس نیت سے حصہ لے رہے ہیں اور کیا ان کے پروگرام میں کیا مقاصد ہیں اللہ عالم. لیکن یہ نظام کفر ہے، کافروں سے آیا ہے، کافروں نے بنایا ہے، یا تو کافرانہ نظام ہے. حصہ لینے کا مطلب اگر ووٹ ڈالنے کی حد تک ہے تو جائز ہے. یعنی صرف اس حد تک جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے علاقے میں کوئی حلقے میں ایسا نمائندہ ہے جس کی کامیابی ہمارے دین کے لیے مفید ہو سکتی ہے یا کم از کم فتنہ کم ہو سکتا ہے. مطلب انتخابات مثال کے طور پر ایک متاثر ہندو ہے، آپ کو خطرہ کہ اگر یہ جیت گیا تو یہ ہمارا ناطقہ بند کر دے گا، ہمیں تنگ کرے گا. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو معتدل ہے اور جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اپنے طور پر آپ جماعتی سیاست میں ملوث ہوئے بغیر اپنے طور پر اس کو آپ اگر منتخب کرتے ہیں، اس حد تک تو کوئی جرم نہیں ہے. یعنی اتنا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال نظام یہ یعنی ہمارا اسلامی نہیں ہے، نظام یہ کافرانہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. چند ایک علماء کو کبار علماء شمار کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ اس کی دو اس کی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک علاقہ ہے یا ایک حکومت ہے، وہ حکومت چند علماء کا انتخاب کرتی ہے اور ان کی ایک کمیٹی بناتی ہے تاکہ لوگ اگر کوئی مسائل پوچھیں، کوئی استفتاءات وغیرہ ہیں تو وہ سارے ان تک پیش ہوں اور وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر ان کے جواب
متفقہ طور پر طے کریں اور وہ دیں تاکہ اس سے کوئی فتنہ نہ ہو اور ایک ہی رائے ہو اور لوگ مطمئن ہو کر اس پر عمل بھی کریں. اور وہ علماء ایسے ہوں جو کتاب و سنت کے منہج کے حاملین ہیں. تو یہ تو ہے ایک حکومت کا معاملہ، اس میں ہونا چاہیے. اس کی مثالیں ملتی ہیں سلف صالحین میں بھی. اور ایک یہ کہ یعنی دنیا کی سطح پر عمومی طور پر کچھ علماء کو کبار سمجھ لینا اور باقی کو چھوڑ دینا، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں. اور باقی بعض جو نوجوان کہتے ہیں کہ فلاں علماء جو کبار ہیں اگر وہ کسی کو تزکیہ دیتے ہیں تو وہ عالم ہے ورنہ وہ عالم نہیں. یہ معاملہ ایک حکومت کی حد تک ہے. حکومت اگر اپنے ملک کی علماء کی ایک ٹیم بناتی ہے بڑے بڑے جید علماء کی کہ وہ اس نظام کو سنبھالیں، فیصلے کریں، فتوے دیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے. باقی دنیاوی سطح پر ایک عام عمومی طور پر یعنی ایک ٹیم کو کبار کہہ دینا اور باقی کی کوئی اہمیت نہ ہو، یہ چیز غلط ہے. دور حاضر کے اختلافی مسائل کے سلسلے میں کیا ان علماء سے رہنمائی حاصل کرنا کیسا؟ جی ہاں، یعنی اگر آپ کی مراد سعودی عرب کے علماء کی ہے تو الحمدللہ بڑے جید علماء، بڑے متقی پرہیزگار اور کتاب و سنت کے منہج کے فہم رکھنے والے حاملین علماء ہیں. ان سے رجوع کرنا، مسائل معلوم کرنا یہ واجبات دین میں سے ہے اور بالکل رہنمائی لینی چاہیے ان سے. ان کے کچھ نام بتا سکتے ہیں؟ یعنی مجھے پورے نام مستحضر نہیں ہیں، لیکن جیسے شیخ صالح بن فوزان ہیں، شیخ عبدالمحسن العباد جو وزیر ہیں، شیخ صالح آل شیخ بڑے جید اور نفیس عالم دین ہیں، بڑے صاحب عقیدہ اور صاحب منہج عالم دین ہیں. تو ان علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے بلکہ واجب ہے اور ان سے رہنمائی لینی چاہیے. ہر حالت میں صرف کسی ایک مذہب پر عمل پیرا ہونے میں انتہا پسند ہے، اس کے متعلق آپ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ یہ انہی غلو کی بدترین مثال ہے. کسی ایک مذہب پر قائم رہنا، ایک شخصیت پر قائم رہنا. دیکھیں یعنی تقلید شخصی یا ایک مذہب کو اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کے سر پہ پورے دین کی عمارت تعمیر کر دی کہ فلاں شخص میرا امام ہے اور پورا دین میں نے اسی سے لینا ہے، جو اس نے بیان کر دیا بس وہ میں قبول کروں گا، جس کی نفی کی میں اسے باز آؤں گا. تو یہ یعنی ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ اس امت میں کوئی معصوم نہیں. ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے، بڑے سے بڑے صحابہ نے غلطیاں کی اور غلطی کا امکان ہے، معصوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اس چیز کو توڑ کر ایک شخصیت پر سارے دین کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، یہ چیز باطل ہے. یہ بات غلط ہے اور یہ غلو کی بدترین مثال ہے. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے اگر کوئی اقوال ہیں یا اس کے کوئی فتوے ہیں یا اس کی کوئی فقہی باتیں ہیں تو وہ شریعت پر پیش کریں. جیسے کہ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ المیزان الاکبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بڑی میزان اللہ کے پیغمبر، علیہ تورد الاعمال، سارے اعمال اللہ کے پیغمبر پر پیش کرو. جو عمل اس میزان کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. ہمیں یہی کرنا چاہیے. ہمیں ایک مذہب کو اختیار کر لینا اور ایک شخصیت پر پورے دین کو قائم کر دینا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، بلکہ ہم پر کتاب و سنت کی اتباع واجب ہے. آپ اہل حدیث یا سلفی مذہب کے بارے میں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کا مذہب اربعہ کے فقہی مجموعے پر عمل پیرا کرنا ہے یا کوئی بالکل ہی الگ فقہی مسلک ہے اہل حدیث یا سلفی؟ احد الحدیث کتاب و سنت کو اصل مانتے ہیں اور باقی جو علماء ہیں جیسے ائمہ کرام ہیں اور سلف صالحین ہیں ان کی جو فقہی ان کی جہود ہیں اور کاوشیں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے، لیکن تمام اقوال کو دیکھتے ہیں، ان اقوال کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں اور جو قول قرآن و حدیث کے مطابق اس کو قبول کرتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کے خلاف اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل ہمارا جو دلیل ہے یا مصدر شرعی ہے وہ قرآن و حدیث اور اللہ کی وحی ہے. اور اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی ہم کر رہے ہیں اس کو آپ تھامو. صراط مستقیم یہی ہے. اور فرمایا کہ وانہ لذکر لک ولقومک، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری امت کے لیے کہ وہ اللہ کی وحی کو تھام لے کیونکہ یہی صراط مستقیم. تو ہم کو حکم وحی کو تھامنے کا ہے نہ کہ شخصی اقوال کو. لہذا اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ یہ علماء، یہ ائمہ کرام، ان کی جہود اور ان کی کاوشیں، انہوں نے کتابیں لکھی اور دین کو آسان بنایا، اسے ہم ضرور پڑھیں، استفادہ کریں، لیکن ان کی وہ بات جو قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیں اور کتاب و سنت کی اتباع کریں. یہ ہمارا منہج ہے الحمدللہ.
کسی ایک موقف کو نہ ماننے والے پر نکتہ چینی کرنے میں تشدد سے کام لینا چاہے جائز ہے؟ فقہی اختلافات کو کس وقت جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا، یعنی کس حد تک قبول کیا جائے گا؟ اگر فقہ کے اندر اختلاف ہے تو اس میں کیا تشدد سے کام لینا چاہیے؟ اگر کوئی اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو وہاں پر کیا کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ جو راہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ تو بڑی صاحب اور واضح ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اختلاف ہو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ تو اختلافی امور میں تو یہ بات متعین ہے کہ اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو ہم جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یہ اختلافی اقوال کو پڑھتے ہیں انہیں بڑا خیر خواہی سے مشورہ دیں گے کہ ان امور میں وہ صرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، کسی اور طرف نہیں۔ تو باقی اگر وہ قبول کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتری ہے، ان کی خیر خواہی ہے۔ اگر قبول نہیں کرتے تو اللہ نے ہم کو تشدد کا اختیار نہیں دیا کہ ہم سختی کرنے کی ضرور قبول کرو، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے مخاطب ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجیے۔ تو یہ دعوت ہم پہنچا دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اختلافی امور میں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، مخرج کیا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو تھام لو۔ تو یہ راستہ ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ باقی تشدد روا نہیں ہے کہ ہم سختی کریں کہ یہ ضرور مانو، ہمارا کام پہنچا دینا، باقی آگے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے، اگر اس کے قابل ہے تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ کیا اہل حدیث مباح، مستحب اور مکروہ وغیرہ کے فرق کو قبول کرتے ہیں؟ یہ یعنی فقہی اصطلاحات ہیں، یہ اصول فقہ میں علماء نے بیان کی ہیں، اور یعنی اہل الحدیث کے جو اصول ہیں یعنی فقہ کے ان میں یہ چیزیں ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ باقی جو مکروہ کی اصطلاح ہے اس کی کوئی شرعی دلیل ہم کو نہیں ملتی، اور ہم نے دیکھا کہ سلف صالحین میں یکرہ یا کورہ یا کارہ اس کو وہ حرام کے معنی میں لیتے ہیں، تو اس کو حرام کے معنی ہی بھی لینا چاہیے۔ جس اصطلاح میں فقہاء نے اس کو استعمال کیا بعض نے، اس اصطلاح میں کوئی مثال میری نگاہ سے نہیں گزری واللہ اعلم، تو اس کو ہم حرام کے معنی ہی میں لیتے ہیں۔ اور دوسرا رہا دیکھیے، سنت سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو سنت سے ثابت نہیں ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، خاص طور سے غربا اہل حدیث کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ پر جو ہے وہ پانی کے چھینٹے مارتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ہر وضو سے پہلے اس طرح کا عمل کرتے ہیں، کیا یہ بدعت میں شمار ہے یا سنت؟ یہ حدیث نضح جو ہے نا چھینٹے مارے والے وضو کے بعد، اس میں ضعف ہے، یعنی اس میں حدیث ضعیف ہے، تو لہٰذا یہ قابل عمل نہیں ہے، اور اس کا اہتمام ہر وضو میں کرنا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث چونکہ ضعیف ہے۔ البتہ یہ غرباء حدیث کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ہاں حدیث ضعیف بھی قابل حجت ہے، قابل قبول ہے، تو ان میں ذرا یہ تساہل ہے، اس لیے وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، لیکن محدثین نے اس پر جرح کی ہے حدیث نضح پر۔ کیا اہل حدیث کو فقہ مسائل میں حد درجہ مداخلت کرنے اور عقائد و منہج میں بے توجہ رہنے پر نکتہ چینی کا شکار بنایا جا سکتا ہے؟ مداخلت سے کیا مراد ہے؟ یعنی فقہی مسائل میں مداخلت مطلب یہ کہ اب جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اختلاف ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے چلا رہا ہے، اس اختلاف کے یہ الگ الگ طریقے، اسی حدیث کو جو ہے علماء نے الگ طرح سے استدلال کیا ہے، دلیل اسی حدیث کو بناتے ہیں۔ اسی حدیث سے بعض علماء نے یہ یعنی استدلال کیا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے، یعنی سورہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنی نہیں چاہیے، اگر وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی اس طرح کا جو اختلاف ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں اہل حدیث منہج کے اوپر اور عقائد کے اوپر کیا بے توجہ برت رہے ہیں، صرف اس فقہی مسائل میں زیادہ جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں، یہی اصل سوال ہے؟ نہیں، اہل الحدیث یعنی الزام ہے، ہاں یہ ایک الزام ہے۔ یہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو سلفی جماعت ہے۔ سلفی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو سلف صالحین کے قواعد اور ضوابط جو ان کے اسس اور اصول ہیں ان پر یہ قائم ہے، اور یعنی سلفی قواعد میں یا سلفی اسس میں یہ بات نہیں ہے کہ صرف فقہی مسائل پر زور دیا جائے اور باقی مسائل سے یعنی پہلو تہی کی جائے یا غفلت کی جائے، ہرگز نہیں۔
اگر یہ کسی نے بات کی ہے تو یہ ایک الزام ہے. ہمارے ہاں فقہی مسائل کی حیثیت دوسرے نمبر پر ہے. پہلے اعتقادی مسائل ہیں جو فقہ اکبر کہلاتا ہے، عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، ایمانیات. اس کے بعد فقہی مسائل، نماز، روزہ. تو یہ جو دخل اندازی ہے، یعنی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسئلہ، ایک حدیث نبی علیہ السلام کی آ گئی، اس حدیث کا ایک ظاہری معنی ہے جو بغیر کسی تکلف اور تعویل کے حاصل ہو رہا ہے، اسے آپ اپنائیں بھی اور بیان بھی کریں، اس پر آپ عمل بھی کریں. باقی یہ کہ یعنی زیادہ اختلاف کو ہوا دینا اور یعنی اس حد تک کہ وہ غلو کی حد تک پہنچ جائے، یہ ہمارے منہج سے ہٹ کر منہج کے خلاف ہے. تو تمام امور ہمارے ہاں زیر بحث ہیں اور ان کو پڑھا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے. ہمارے مدارس میں جو ایک منہج اور ایک سلیبس ہے وہ آپ دیکھ لیں، یعنی سارے امور ہیں، عقیدہ ہے، توحید ہے، میراث ہے، حدیث ہے، فقہ ہے. ہر ایک پر، تمام جوانب پر پوری بحث ہوتی ہے کہ صرف ایک یعنی شعبے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ سب کچھ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. لہذا عمومی طور پر پورے دین کو پیش کرنا اور اہم فالاہم کی ترتیب سے یہ ہمارے منہج میں الحمدللہ موجود ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی اہل حدیث میں کافی چھوٹے چھوٹے فرقے کی شکل اختیار کر گئے ہیں. منہج کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے کسی طرح کی کمی و بیشی ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن ان فرقوں میں یعنی الگ الگ بن کے کام کرنا یا ایک جماعت ہو کے کام کرنا کون سا بہتر ہے؟ یہ جو فرقے بن گئے ہیں، یہ تنظیمیں بن گئی ہیں، یہ منہج سلف کے خلاف ہیں. یہ اہل حدیث کا قطعاً منہج نہیں ہے، اس لیے ان کی تائید نہیں ہو سکتی اور نہ ان سے تعاون ہو سکتا. کہ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، کہ تم مشرک نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو بانٹا اور وہ فرقے اور گروہ بن گئے. تو یہ تنظیمیں بنانا، جماعتیں بنانا، اور اہل حدیث میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں، کئی گروہ بن چکے ہیں، یہ سب باطل ہے اور سلفی منہج کے خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے. ایسی کوئی جماعت اگر آپ کو نظر آتی ہے تو وہ قطعاً کسی تعاون کی مستحق نہیں. ان کی خیر خواہی کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس کو ختم کرو. اب چونکہ امامت کبریٰ نہیں، جو ایک بڑی امامت یا امارت یا خلافت، وہ موجود نہیں ہے. اب حق یہ ہے کسی علاقے میں کسی شخص نے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک پروگرام شروع کر دیا، تو وہ اصل ہے. وہ چونکہ ایک کام وہاں پہلے شروع ہو چکا ہے، اب وہ اصل ہے، جو بھی ہے اس کا ساتھ دے. اب یہ نہیں کہ میں کل آؤں اور میں کہوں کہ میں ایک الگ جماعت بناتا ہوں. یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام کرے، میں اپنا کام کرتا ہوں. اس لیے کہ مجھے فلاں مسئلے سے اختلاف ہے، فلاں سے اختلاف ہے. بھائی اگر تمہیں اختلاف ہے بھی، نہیں بھی ہے تو ان کا ساتھ دو. اختلاف ہے تو ان کا ساتھ دو. اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس میں ان کی اصلاح کرو. تم اصلاح نہیں کرتے بلکہ الگ ہوتے ہو، یہ گناہ ہے. الگ ہو کے ایک نئی جماعت بناتے، دوسرا گناہ ہے. اس سے بہتر یہ کہ ان کا ساتھ دو، ساتھ رہ کر کام کرو. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور تفرق اور اختلاف کا راستہ یہ کمزوری کا راستہ ہے. تو ایسی اگر کوئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز سلفی منہج کے بالکل خلاف ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث لوگوں کے اندر بنیادی سطح پر کوئی دعوتی مہم نہیں ہے، جیسے دوسری جماعتوں میں ہم پاتے ہیں، جماعت اسلامیہ اور جماعتوں میں، تاکہ اس سے لوگ عام لوگ جو ہے دعوتی مہم میں حصہ لے سکیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہاں تو کیا اس طرح کی موومنٹ یا دعوتی مہم چلانا ضروری ہے؟ اصل میں جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ لوگ دعوت کے مجال کو پہچان نہیں پائے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا تعلق ایک جمعیت اہل سندھ سے ہے پاکستان میں. یہ ایک ایسا نظم ہے جو پاکستان کے قیام سے پہلے وہاں کے جو علماء اور وہاں کے چند اہل حدیث انہوں نے بنایا اور وہ اب تک کام کر رہے ہیں. ہماری اس جمعیت کے تحت تقریباً 800 مساجد ہیں. 800 مساجد ہیں. یہ ایک صرف مثال عرض کر رہا ہوں. اچھا، ان 800 مساجد میں ہر جمعے خطبہ ہوتا ہے، یعنی 800 خطبے ہر ہفتے ہو رہے ہیں. اچھا، ان 800 مساجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے. ان 800 مساجد میں عشاء کے بعد درس حدیث ہو رہا ہے. یعنی یہ تمام امور دعوت نہیں ہے کیا؟ 800 مساجد ہیں ہمارے تحت اور
ہر ہفتے جمعہ کا خطبہ یہ دعوت نہیں ہے، ہر روز درس قرآن یہ دعوت نہیں ہے، ہر روز درس حدیث یہ دعوت نہیں ہے، یعنی ایک دن میں 800 دروس، ایک دن میں 800 درس قرآن، ایک ہفتے میں 800 خطبات، یہ دعوت نہیں۔ بحمدللہ جو اہل حدیث مساجد ہیں ان میں یہ کام ہو رہا ہے، اور نبوی دعوت کی اساس مساجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کو اپنا ایک مرکز بنایا، وہاں سے دروس دیے اور وہاں سے صحابہ کو جمع کر کے ان کو واعظ کیے اور یہ دعوت پھیلی۔ تو بحمدللہ یہ اس چیز کو ارتکاز اس پر کرنے والے اہل حدیث ہیں۔ باقی آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ نئے نئے طرق اور نئی نئی ثقافتوں کو اپنانا اور نئے نئے مسائل کو اپنانا، اس کے ذریعے پھیلنا کہ دھوپ نظر آ رہی ہے، کام کچھ بھی نہیں، تو اگر یہ دعوت ہے ہم اس سے بیزار ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری دعوت کی اسس سلفی منہج ہے، دروس ہوں، اور ویسے بھی دعوت دین میں دھیما پن ہے، اچھل کود نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، سمجھتے کچھ کام نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں جو کام جماعت اہل حدیث کر رہی ہے وہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یعنی دروس کا اہتمام، ہمارے ہاں مساجد اساس ہے اور مسجد بناتے ہیں، وہاں کام شروع ہوتا ہے، تو یہ سب دعوت ہے۔ اس کو کیوں نہیں دعوت آپ مانتے؟ نبی علیہ السلام نے دعوت کے طرق کون سے اختیار کی؟ مسجد ہی تو اساس تھی آپ کی۔ دروس ہو رہے ہیں، اللہ کی وحی اترتی ہے، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، صحابہ کو سناتے اور ان کے عمل کو دیکھتے، چیک کرتے، ان کی اصلاح کرتے، یہ سب کا سب دعوت ہے، اور اسی منہج پر جماعت اہل حدیث قائم ہے۔ اور بحمدللہ یہ قابل فخر ہمارا سرمایہ ہے کہ ان مساجد سے دروس اور خطبات جاری ہیں بحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہمارے اندر جو ہے ہمارے مسجدیں ہیں جہاں پر دروس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، لوگوں کی جو ہے کافی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہمارے اندر اہل حدیثوں کے اندر کوئی اسٹڈی سرکلز بھی ہونا ضروری ہے؟ آپ نے دوپہر میں کہا تھا کہ ابن قیم، ابن تیمیہ ایسے جو ہے جید علماء ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھری ہوئی ہیں، ہمیں سنتوں سے بھرنی ہے اپنی کتابوں میں، اور ان کا جو بھی مطلب ان کی دعوت انہوں نے اپنی کتابوں میں جو پیش کی ہے وہ قرآن و حدیث کا ہی جو ہے نچوڑ ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ اس کی طرف کوئی توجہ اس طرف اسٹڈی سرکلز کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مساجد کے ساتھ ساتھ ہمارے مدارس ہیں۔ پاکستان کا ایک ایک علاقہ، ایک ایک گاؤں اور گوٹ ہمارے مدارس سے بھرا ہوا ہے بحمدللہ۔ مدارس میں طلباء آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا قوی اسٹیج ہے دعوت کا۔ یعنی ایک مدرسے سے 10 طالب علم فارغ ہوئے، اگر 100 مدارس ہیں تو 1000 طالب علم ایک سال میں عالم بن کر نکلے، اور وہ 1000 طالب علم اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں، تو یہ سب دعوت کا پھیلاؤ ہے۔ اگر کوئی ایسے مراکز، آپ کی مراد یہ کہ ایسے مراکز قائم ہوں جہاں عام افراد بھی جائیں، علماء وہاں بیٹھیں، ترجمے کی کلاس ہو، اور جو علمی کتابیں ہیں ان کے دروس ہوں، تو یہ چیز بھی موجود ہے، لیکن اور کثرت سے ہونی چاہیے۔ طلاب ہیں جیسے یعنی مختلف اسکولوں کے، کالجوں کے، ان کے لیے پروگرام بنائے جائیں، اور جو جدید وسائل جیسے انٹرنیٹ وغیرہ ان کو استعمال کیا جائے، تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس قسم کے مراکز کا قیام بھی ضروری ہے، لیکن جو اصل بنیادی جو سلف صالحین نے دعوت کے طرق اختیار کیے ہیں، مساجد اور دینی مدارس، وہ تو الحمدللہ موجود ہیں، لیکن ان وسائل کو اختیار کر کے اگر عامت الناس کے لیے ہم دعوت کا اہتمام کریں تو یہ بھی ایک امر نافع ہے، اور یہ ہونا چاہیے، کسی حد تک ہے، اور زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ اور زیادہ ہماری دعوت جو ہے وہ پھیلے اور مستحکم ہو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی کافی جو ہے شہر میں اسلامک سینٹرز جو ہے ہمارے اہل حدیث احباب جو ہے اس کا قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اچھی خاصی لائبریری بھی جو ہے بنا لیے ہیں، اور ان کے اندر ایک مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ان کے پاس آڈیو ویڈیو کی بہت سارے جو ہے کیسٹ وغیرہ اچھے علماء کرام کی انہوں نے جمع کر رکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ان آڈیو ویڈیو کیسٹس کا استعمال کیسا، یعنی ویڈیو کیسٹ کا، اسپیشلی آڈیو کا نہیں، ویڈیو کیسٹس کے استعمال کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ جو ہندوستان میں آپ نے خبر دی مراکز کے قیام کی اور سینٹروں کے قیام کی، یہ بڑی خوش آئند ہے، ہمیں خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور جاری رکھے اور قائم رکھے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ عام ہو۔ باقی ان مراکز میں یعنی جدید وسائل میں اور یہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کا استعمال، تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے، آج علماء مختلف ہیں، بعض اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ اس کی اساس تصویر ہے اور شریعت نے تصویر کو ناجائز کہا ہے، تو لہذا ہمیں ایسے وسائل کے اختیار سے بچنا چاہیے جس میں شرعی طور پر حرمت کا پہلو ہو۔ ہم
ایک بات اپنے آپ کو سمجھائیں، اور یہ ضروری ہے اور یہ پیغام دیں اپنے ساتھیوں کو کہ دعوت کا جو نتیجہ، فائدہ اور تاثیر ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارا کام پہنچانا اور اللہ کا کام اس کو یعنی بندے کے دل میں ڈالنا یا کامیابی دینا یا کامیابی نہ دینا، یہ اللہ کا کام. تو ہم پھر شریعت کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیں؟ ہم پر جو فرض ہے وہ اپنی جد و جہد کریں اپنی حدود کے مطابق اور شریعت کے دائرے میں رہ کر. ایسے کوئی کام کریں جو شریعت کے خلاف ہیں اور سمجھیں کہ اس سے دعوت کو تقویت ملے گی، یہ بات غلط ہے. ہم اپنی شریعت پر قائم رہیں، کیونکہ تصویر کو شریعت نے حرام کہا ہے، ہاں وہ تصویر ثابت ہو یا متحرک ہو. تو یعنی کسی کی جواز کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا ہمیں، تو ایسا کوئی وسیلہ استعمال کرنا جس میں شرعیت اور حرمت کا پہلو ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا قریب آ جائے. مسئلہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک بڑا ایک عمارت ہے، اس میں 1000 یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اس کمرے میں، اور ان سب کو کہو کہ کلمہ پڑھو. تمہارے صرف کہنے پر یہ کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے تم شراب کا پیالہ پی کر جاؤ. یہ ایک شراب بڑی جام میں، یہ پی کر جاؤ اور جا کر دعوت دو، یہ سب کے سب قبول کر لیں گے. اب بتائیے کہ جائز ہو؟ جائز نہیں. آپ سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ یہودی کیوں نہیں مسلمان ہوئے، آپ سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے شراب کیوں پی. اسی طرح یعنی جو وسائل ہیں دعوت کے، اس میں جو مباح اور جائز ہے، جس کو جو شریعت سے مصادم نہیں ہے، ان کو اختیار کریں اور دعوت کی تاثیر اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ یعنی اس کو پہنچائے، اس کو آگے یعنی دل میں داخل کرے، یہ اللہ کا کام ہے. کامیابی دینا بجا ہے. لیکن آج کل چند علماء کے پاس لوگ اس طرح کے مسئلے لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی گھر میں ہر گھر کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہے، اب لوگ جو ہے ٹیلی ویژن دیکھیں گے، اس سے اچھا ہے کہ لوگ کسی عالم کی تقریر سنیں گے اور اس سے ان کی اصلاح ہوگی. اس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس پر قیاس یعنی لوگوں کو جو ہے غلط چیزیں دیکھنے سے اگر یہ چیز ان کو بچا رہی ہے، ان کے لیے کوئی بھلائی کا سبب بن رہی ہے، تو اس میں جو ہے استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ اس مسئلے کا اول تو قیاس سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا یہ کہ یعنی ٹی وی سے روکنے کے لیے باقی مسائل ختم ہو گئے ہیں. یہ کتب ہیں، آڈیو کیسٹیں ہیں اور دروس ہیں علماء کے. مساجد میں یا سینٹر میں دروس ہوتے ہیں، بچوں کو وہاں لے کر جائیں. مباح مسائل بھی تو موجود ہیں. یہ ٹی وی سے روکنے کے لیے صرف یہی وسیلہ رہ گیا کہ ان کو ویڈیو کیسٹنگ دی جائیں اور تاکہ وہ دیکھیں. وہ مانا یہ کہ قوم کو دیکھنا ٹی وی ہی ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے دیکھیں. نہیں، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. وہ وسائل ان کو دیے جائیں جو مباح اور جائز ہیں اور جن کو شریعت نے قبول کیا. اور باقی تاثیر اور اس کی نفع کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فائدہ دے دے، اللہ تعالیٰ نہ دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے مطابق ہے اس کو ہم اختیار کریں، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں. اچھا، جو لوگ جیسا کہ بدعتیوں کا رد کرنے اور غلط رائے دینے اور پھیلانے والوں کا جواب دینے کے سلسلے میں اہل حدیث کا جو ہے وہ کیا موقف ہونا چاہیے؟ چند علماء کا ماننا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے یہ اہم اور بہت ضروری ہے، اور جبکہ دوسرے کیا ہے نا تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اعتدال سے کام لینا چاہیے، ایسا بول کے کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، جو بدعات ہیں یا دیگر مفاسد ہیں، اگر یہ نظر آتی ہیں کسی شخص میں، کسی معاشرے میں، تو ان منہج صدق یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نور سے اس کی اصلاح کی جائے اور ان کو مخاطب کر کے ان کی اصلاح کی جائے. یہ خیر خواہی نبی اسلام کا فرمان ہے. دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے اور حکام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. تو سب کے لیے خیر خواہی کریں. اس میں عامت الناس بھی ہیں، کوئی ان میں غلطی دیکھیں تو اس غلطی کی اصلاح کریں. مومن کا آئینہ ہے. آئینے کا معنی ہے جب آئینہ آپ دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے کی اچھائیاں اور برائیاں سب آپ کو نظر آتی ہیں. تو اس طرح ایک آئینے کا کام دیں آپ. کسی میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کی اصلاح کریں، لیکن اصلاح میں تشدد کا منہج نہ ہو، بلکہ اصلاح میں خیر خواہی کا مسئلہ کا منہج ہو اور اصلاح میں اصلاح کا منہج ہو کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرنی ہے، نہ کہ اس کی انانیت کو ابھارنا ہے. لیکن ان میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اپنے بھائی کی اصلاح کرنا اس کی تانا زنی کے ساتھ یا کسی تعیر کے ساتھ، اور ایک ہے اس کی اصلاح کرنا اخلاص کے ساتھ. دونوں میں فرق ہے.
اگر آپ اس کو تانا دیں گے، آپ اس کی برسراہ مخالفت کریں گے تو اس سے اس کی انانیت ابھرے گی، اور جب انا کا مسئلہ کوئی بنا لیتا ہے تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے آپ اس کی غلطی کی نشاندہی کریں بڑی خیر خواہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس طرح کہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اس کے ضمیر کو بیدار کریں گے تو پھر وہ کچھ سوچے گا، کچھ سمجھے گا، اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس اصلاح میں بھی جو سلفی منہج ہے، جو کتاب و سنت نے ہم کو دیا ہے، اس کی پیروی ضروری ہے تاکہ فائدہ ہو نہ کہ نقصان۔ بیعت کا کیا مسئلہ ہے؟ بیعت طلب کرنا کس کا حق ہے؟ لوگوں سے بیعت لینے والوں کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے شرائط کیا ہیں؟ بیعت ولی امر کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ یہ بعض جو گروہ بن چکے ہیں یا بعض فرقے یا بعض پیر یا بعض علماء اپنی بیعت لیتے ہیں، یہ ساری بیعتیں بدعت ہیں۔ بیعت حق ہے ولی امر کا۔ ولی امر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹکڑا ہے زمین کا، اس پر اللہ کا نظام قائم کرتا ہے، اخذ مالک جلد ظہرک، دو کام وہ پورے اختیار سے کرے، پوری پاور ہو اس کے پاس۔ ایک یہ کہ لوگوں کا مال وصول کر سکے، یعنی زکوٰۃ لے سکے، حتیٰ کہ کوئی رسی روک لے تو اس پر قتال کر سکے وہ۔ دوسرا یہ کہ وہ کوڑے مار سکے، یعنی اللہ کی حدیں قائم کر سکے، شرابی کو کوڑے مار سکے، زانی کو سنسار کر سکے، اور یعنی چور کا ہاتھ کاٹ سکے، اتنی اس کے پاس پاور ہو تو اس کی بیعت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے ایسے ولی امر کی۔ باقی اس کے علاوہ کوئی شخص بیعت لیتا ہے یا کوئی تنظیم والا بیعت لیتا ہے، یا یہ جیسے صوفیاء کے طرق ہیں، یہ چشتی قادری اور سہروردی وغیرہ شاذلی رفاعی، ان کے یہاں بیعت کا نظام ہے، یہ ساری بیعتیں بدعت ہیں، اور صرف بیعت ولی امر کی ہے۔ نبی اسلام کے دور میں نبی اسلام کی بیعت تھی، آپ کے بعد ابوبکر صدیق کی بیعت، عمر کی، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین کی، یعنی خلیفہ جو ولی امر ہے، تو ولی امر ہی بیعت کا مستحق ہے، اور ایسا ولی امر اگر ہوگا اس کی بیعت فرض ہوگی۔ اگر بیعت نہ کی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جاہلیت کی موت مارا جائے گا، اور ایسا ولی امر اگر نہیں ہے تو پھر بیعت فرض نہیں ہے، پھر کسی کی بیعت جو ہے وہ کرنی بھی نہیں ہے۔ سعید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس بنا پر بیعت کی؟ جی سعید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیعت جہاد لی تھی، بیعت جہاد لی تھی اپنے فہم کے مطابق، بیعت جہاد، حالانکہ جو شروط ہیں کہ سلطہ اقتدار وہ وہاں منتفی تھی، لیکن اپنے ایک اجتہاد سے انہوں نے جہاد کی بیعت لی تھی، اس سے استعمال کرتے ہوئے کہ نحن الذین بایعوا محمد الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے نبی اسلام کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک زندہ ہیں۔ تو وہاں انہوں نے جہاد تو دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ بیعت کی کس کی، نبی اسلام تھے، ولی امر تھے، تو ولی امر کی بیعت تو ہے۔ خالی ایک شخص اگر جہاد کا داعی ہے یا کوئی تنظیم جہاد کی داعی ہے تو اس کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں، بیعت صرف ولی امر کی ہے بس، اور کسی کی نہیں۔ شیخ اب ایک دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میں کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ جی، دہشت گردی کیا ہے؟ اہل حدیث علماء کا دہشت گردی کے تعلق سے کیا موقف ہے؟ دہشت گردی ایک لفظ یعنی بدنام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بحمد اللہ مسلمان جو ہے وہ کافر کے لیے مرہب ہے، اور ارہاب یعنی کا حکم ہے ترہبون بعدو اللہ، کہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، یعنی یہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ تو اس دہشت گردی کے مفہوم اور معنی کو آج بڑا غلط بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ مسلمان اس سے بالکل بری ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس سے دہشت گردی کی مفہوم کو ہوا ملتی ہے تو اس کی ذاتی کارروائی، کوئی کہیں دھماکہ کرتا ہے، کسی بری آدمی کو قتل کرتا ہے، تو اس کا ذاتی فعل ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جو ہمیں تلقین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں، عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ولی امر کی اطاعت کریں، اور پھر ولی امر کے تحت اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ سارے شرعی امور ہیں۔ باقی ایک شخص اپنی مرضی سے کہیں کسی کو قتل کرے، کہیں دھماکہ کرے، یعنی کسی علماء کے ہو یا تو کسی حکام کی اجازت کے بغیر جو ہے جو خون بہانا لیتے ہیں، لیکن کام جو ہے اس طرح کی جارحانہ قسم کے جو کام کرتے ہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اچھا، تربیت کی نقطۂ نظر سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں۔ اردو زبان میں قرآن مجید کی کون سی تفاسیر مفید اور اچھی ہے؟ اس میں تفسیر میں کثیر کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، یہ بہترین سلفی تفسیر ہے، اور اس میں محدثانہ انداز ہے اس کا۔ حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کوشش کی قرآن کے تحت احادیث لائیں، احادیث کی تفسیر کریں، ایک یہ بہترین تفسیر ہے۔ ایک احسن التفاسیر ہے مولانا محمد احسن دہلوی رحمہ اللہ کی، یہ ساجد الشبیر بہترین تفسیر ہے۔
اس کے علاوہ یعنی حال ہی میں ایک حاشیہ شائع ہوا ہے یہ ترجمہ اور تفسیر کا، ترجمہ مولانا ہم جوناگڑھی کا ہے اور تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف کی، تو یہ بھی بہترین تفسیر ہے، مختصر ہے اور چھپی وہ بڑی جامع ہے۔ جی جی اچھا، اسی طرح سے کوئی آڈیو کیسٹس وغیرہ جو اہل حدیث علماء کے جو آپ بتا سکتے ہیں جو مفید ہیں؟ اس میں یعنی پاکستان میں بہت سے علماء ہیں جن کی یعنی ہندوستان کے علماء کی طرح مجھے تعارف نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بہت سے علماء جن کا یعنی سلفی منہج میں ایک نام ہے، تو وہ کیسٹیں منگوا کر ضرور رکھیں اپنے پاس، جن میں یعنی بہت سے نام ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں حافظ ثناء اللہ صاحب ہیں لاہور میں، اس کے علاوہ مولانا عبدالرحمن نور پوری شیخ الحدیث، حافظ شریف صاحب فیصل آباد میں، حافظ صلاح الدین، حافظ مسعود عالم، عبدالستار حماد وغیرہ، اور اسی طرح حافظ ثناء اللہ زاہدی، یعنی یہ وہ طلباء علم ہیں جو یعنی سلفی منہج کا فہم رکھتے ہیں، تو یہ کیسٹیں منگوائیں، ان کو رکھیں اور اس نشر کریں، ان کو عام کریں، ان کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کراچی میں شیخ ابراہیم بھٹی صاحب ہیں، ہمارے کراچی میں بڑے اچھے مبلغ دین ہیں، ان کی کیسٹیں بڑی مفید ہیں اور یہاں موجود ہے جدہ میں کافی تعداد۔ اچھا، جو فوج شدگان میں مولانا عبداللہ بہاولپوری ہیں، یعنی بہترین ان کا ایک انداز تھا۔ آپ کے استاد ہمارے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ، یعنی ابھی میں نے بات کی ان کی جو زندہ ہیں، جو فوج شدہ ہیں ان میں تو ہمارے شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، ان کی کیسٹ ہیں یعنی بڑی علم سے بھرپور ہیں، ان کی تقاریر یعنی علم سے بھرپور ہوتی تھی۔ حافظ اللہ بہاولپوری، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، اور یعنی بڑے نام ہیں، یعنی یہ کیسٹ ایک سرمایہ ہمارے لیے موجود ہیں، ان سے استفادہ ہونا چاہیے۔ تو کتاب اللہ کو سمجھنے کے سلسلے میں سلف کا کیا منہج ہے؟ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب اللہ سے، قرآن کے بعد آتے ہیں، بعد کی تفسیر کرتی ہے، ان مثالوں کا وقت نہیں، یہ حدیثوں کی تفسیر کرتے ہیں، تو کتاب اللہ کو سمجھنا کتاب اللہ سے، کتاب اللہ کو سمجھنا احادیث رسول سے، کتاب اللہ کو سمجھنا فہم صحابہ سے، اور کتاب اللہ کو سمجھنا صحیح لغات سے، جو صحیح لغت کی کتابیں ہیں ان سے۔ تو یہ چار بنیادیں ہیں فہم قرآنی کی علماء سلف کے نزدیک، ان سب کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر اور دروس سننے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن جس شخص میں کوئی انحراف ہو اعتقادی یا عملی، تو اگر وہ کوئی اچھا کام بھی کرے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیان کریں گے تو عام لوگ سمجھیں گے کہ اس کی تائید ہو رہی ہے، وہ گہرائی میں نہیں جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی تعریف کی ہے تو اس کو ہم اس کے پاس ہم جائیں، اس سے استفادہ کریں، غلط ہے۔ تو ہم مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ بہت سے ایسے امور ہیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں، اور بعض اوقات بعض چیزوں میں انکار حدیث کی بو آتی ہے، تو یہ سب چیزیں یعنی ہم مشورے نہیں دیں گے کہ ان سے استفادہ کیا جائے۔ مودودی صاحب کی تفسیر کے بارے میں آپ اس میں بھی اسی طرح کی بہت سی چیزیں، یعنی بہت سی چیزیں رائے سے، عقل سے، قرآن کے بارے میں، ہاں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی جس میں انکار حدیث کی بو آتی، اور بعض اوقات جیسے ایک فقہ کا غلبہ نظر آ رہا ہے کہ اس فقہ کی ترجمانی اس میں ہو رہی ہے، حالانکہ ہم تو کتاب و سنت کے حاملین ہیں، اس پر عمل کرنے والے، تو ہم تو یہ دعوت نہیں دیں گے، ہم کہیں گے جو صحیح تفسیریں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے جو سلفی فکر کی حامل ہیں۔ ہمارے اخوان کے لیے، ہندوستان پاکستان کے جو اخوان ہیں، ان کے جو مسائل کے لیے جو ہے اگر کیا علماء کی کوئی کمیٹی موجود ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بر صغیر کے لوگ جو دور حاضر کے جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں ان سے جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ ان سے اس کمیٹی سے طلب کر سکیں، اس طرح کا کوئی قیام پاکستان میں آپ کی علم ہے؟ اصل میں اس طرح کی کمیٹی بننا یعنی اس لیے ناممکن ہے کہ کمیٹی ایک اتھارٹی ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ بناتی ہے۔ اب افراد عام یعنی کس طرح کمیٹی بنائیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اور ایسی کوئی کمیٹی ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ایسی کمیٹی ہمارے علم میں نہیں ہے جو یہاں یا وہاں جو ایسی کچھ نہیں، ایسی بھی چیز نہیں ہے۔ البتہ بہت سے ادارے ہیں، ان اداروں کے تحت دارالفتاء وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک کام چل رہا ہے، تو وہ کام ہو رہا ہے، ان سے یعنی کسی علماء سے تعلق اور ان سے رابطہ اور ان سے استفادہ باہر ہونا چاہیے۔ اور اگر اجتماعیت کے ساتھ کوئی ایسی کمیٹی بن جائے جس میں ثقہ علماء شامل ہوں تو یہ ایک اچھا کام ہے، اس سے علم پھیلے گا اور ایک نظم سے کام ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا مشورہ اور ایک خیر خواہانہ ایک پیغام یعنی یہاں کے بھائیوں کو اور وہاں کے بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ علماء سے تعلق ضرور رکھیں،
دیکھیں مشاہدہ اس پرفتن دور میں بچاؤ کا راستہ علم ہے. ہاں انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کر کے قرآن اور حدیث رکھ لیں. نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اوپر جو ہے آدمی چلا جائے وہ کافی نہیں, یہ غلط ہے. یعنی علم جو ہے وہ کتابوں سے نہیں آتا, علم علماء سے آتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما العلم بالتعلم, فتح الباری میں, کہ علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. تو علماء کے پاس جائیں, جانے کا ثواب الگ ہے, ان سے پڑھیں, پڑھنے کا ثواب الگ ہے. پھر ان کی ایک روحانیت کا اس کو فائدہ ہوگا, ان کے عمل کو دیکھ کر اور اسے فائدہ ہوگا. تو یہ علماء کے پاس جانا, ان سے سیکھنا اور سیکھ کر عمل کرنا, یہ آج کے دور میں جو پرفتن دور ہے, یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. اہل حدیث مساجد کے نہ ہونے کی صورت میں تو ہم جیسے لوگ کہاں جا کے نماز پڑھیں؟ یعنی یہ حکم جو ہے کس کے لیے, مطلب جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ الگ سے پڑھے, یا کہ جو ان پڑھ قسم کا آدمی ہے جس کو دین کا زیادہ علم نہیں ہے, وہ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے, یہ حق ہے. نماز دورانہ مسجد نماز پڑھنی چاہیے مسجد میں, یہ میری پہلا مرحلہ تو یہ ہے. تو مسجد کون سی ہو؟ وہاں مسجد وہ ہو جس کا امام صحیح العقیدہ ہو, جس کا امام صحیح العقیدہ ہو. اگر ایسی مسجد موجود ہے تو وہاں جانا اور جا کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے باجماعت. اگر یہ مسجد نہیں ہے, دور دور تک نام و نشان نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جعلت الارض مسجد مطہورہ, میرے لیے پوری زمین مسجد ہے. تو اگر ایسی کوئی علاقہ ہو جہاں مسجد اہل حدیث نہیں ہے, جہاں صحیح العقیدہ امام ہو, تو وہاں پھر آپ اگر چند افراد موجود ہیں تو جمع ہو کر ایک جگہ کا تعین کر لیں اور وہاں جماعت کرایا کریں, جماعت سے نماز پڑھا کریں. اور اگر افراد بھی نہیں, صرف ایک ہی کنبہ, ایک ہی گھر ہے, تو ایک ہی گھر کے افراد جمع ہو کے جماعت کر سکتے ہیں تاکہ جماعت کا سوال نہیں ہے. اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, اگر یہ سمجھتا ہے ہاں تو یہ عقیدے کی خرابی. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی اسلم عالم الغیب ہے, اس کا عقیدہ فاسد ہے, منحرف ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں, صوفیوں کا عقیدہ, اس کا عقیدہ باطل ہے, اس کی اقتدام نماز جائز نہیں. بعض اہل حدیث حضرات جو ہے یوسف قرضاوی کی کتاب الحلال والحرام فی الاسلام کا ترجمہ کیا ہے, کیا یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ یوسف قرضاوی کے بارے میں آپ کا کیا؟ یعنی اس کتاب کا ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے, خاص طور پر اہل حدیثوں کے لیے, کیونکہ اس میں بہت سی امور ایسے ہیں جو شریعت سے خلاف ہیں, اور بعض علماء نے اس پر نقد بھی کیا ہے, النقد والحلال والحرام, اس پر تنقید بھی کی ہے. تو اگر وہ پڑھیں بھی یعنی ایک تقابل کے لیے, تو ساتھ نقد بھی پڑھیں تاکہ ان کو پورا فائدہ حاصل ہو. اور شیخ البانی نے اس کی حدیثوں کی تخریج بھی کی ہے تاکہ واضح ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, اور طریقہ استدلال کیسا ہے. تو بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ایسی جو شریعت سے مستعدل ہیں, جیسے فوٹو کو انہوں نے جائز کہا ہے, شریعت کے خلاف ہے. تو ہم مشورہ نہیں دیں گے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے. گانے بجانے کے سلسلے میں کچھ جی ہاں اس طرح ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, گھروں کے اندر یہ مسجد حرام, مسجد نبوی اور قرآن کریم کے آیات یہ سب لگانے کے سلسلے میں ٹگرے کہتے ہیں نا, تو اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ اس کا کوئی شرعی اصل نہیں. جہاں تک مسجد نبوی اور بیت اللہ کی تصویریں لگانا ہے تو ان میں عام طور پر فوٹو بھی ہوتے ہیں, لوگ چل پھر رہے ہیں, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, یہ سارے کے سارے بت ہیں, یعنی تصویر گھر میں لٹکائی ہوئی. جہاں تک قرآن لٹکانے کا تعلق ہے, قرآن کی کتبے اور طورے وغیرہ, یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کو لٹکانے کی دو نیتیں ہیں, 3 نیتیں ہیں. ایک نیت یہ کہ یہ ایک زینت ہے, یعنی کمرہ سج جاتا ہے. تو بھائی قرآن کو شو پیس نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں کہ آپ اپنے گھر کو سجائیں. دوسرا یہ کہ برکت مقصود ہے, تو یہ پھر گھر کا تعویذ ہے. جیسے ایک انسان کو تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے, اس طرح کسی گھر میں تعویذ لٹکانا حفاظت کے لیے, برکت کے لیے جائز نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ایک آیت آپ نے لکھ کے لٹکا دی, اپنے بچوں کو حکم دیا کہ بیٹو یہ آیت ہے, اس کو یاد کرو, یہ چلتے پھرتے اس کو دیکھو اور یاد کرو. جب وہ یاد کر چکے ہوں تو اس کو اتار کے ایک اور لٹکا دی, حفظ کے لیے اور تعلیم کے لیے. یہ مستحسن, یہ جائز, یہ اجازت. یہ بعض لوگ جو ہے کپڑے پہننے کے ساتھ تعلق سے جو ہے آفیسز میں ہم جیسے لوگ جاتے ہیں, یہ انشرٹ وغیرہ کرتے ہیں نا, شرٹ کو اندر کر لیتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مطلب یہ کہ اگر ٹائٹ نہیں ہے, مطلب لوز ہے, لباس کا پہن سکتے ہیں. لباس کا معاملہ یہ ہے کہ لباس کی وضع قضا کیا ہو, تنگ نہ ہو, وضع قضا کیا ہو, کیسا ہو. شریعت نے اس پر کوئی تحدید نہیں کی. لباس آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں, لیکن شرعی حدود میں ڈھیلا ڈالا ہو اور ٹخنوں سے اوپر ہو تو آپ پہن سکتے ہیں کوئی بھی لباس.
اچھا، گھروں میں یہ ایکویریم وغیرہ رکھنا جس میں مچھلیاں وغیرہ پال کے ڈیکوریشن کے لیے، اس کا کیا اس میں اصل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک عورت نے ایک بلی پال لی تو اس کو باندھ دیا، اب نہ اس کو کھلا رہی نہ چھوڑ رہی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی، اللہ کے فرمایا کوئی جہنم میں گئی۔ تو جانوروں کو، مچھلیاں ہوں یا پرندے ہوں یا کوئی بھی ہو، گھر میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس اصل کے تحت ان کو کھلائے پلائے، ان کا پورا حق ادا کرے، ان کو ظلم نہ کرے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کو بھوکا چھوڑ دے، ان کی پرواہ نہ کرے، دیکھ بھال نہ کرے، تو پھر وہ مجرم ہے اس عورت کی طرح، اور یہ وعید کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک آخری اور ایک بہت اہم سوال، لیکن اس کے لیے کافی وقت چاہیے، تو مختصر انداز سے آپ کو اس کو جو ہے آپ ہمارے سامنے رکھیں۔ علم حدیث کو زندہ کرنے میں برِ صغیر کے اہل حدیث علماء کی کیا خدمت؟ یہ بھی الحمدللہ علماء حدیث کا امتیاز ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا احیاء کیا ہندوستان میں، جبکہ وہاں اس علم کا ایک وقت تھا کہ کوئی نہ چرچا تھا نہ کوئی نام لیوا تھا۔ تو پہلے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کچھ جہود اور مساعی ہیں، اور ان کے خاندان کی، ان کے بیٹوں کی، پوتوں کی، نوازوں کی، اور اس کے بعد احد الحدیث کے سرخیل اور امام المحدثین سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کوشش، انہوں نے ایک جگہ پر جم کر لگ بھگ نصف صدی صحیح بخاری پڑھائی، اور یعنی بر صغیر کے علماء ان سے آ کر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ عرب علماء بھی ان سے آ کر پڑھتے تھے، اور ایک خدمت کی۔ اور جتنے بھی علماء ہیں ہندو پاکستان میں، ان تمام کا سلسلہ سند اللہ کے نبی تک اگر پہنچتا ہے تو میاں صاحب کے توسط سے پہنچتا ہے، یہ بڑا اعزاز ہے، اور وہ اہل حدیث عالم الحمدللہ۔ تو پھر میاں صاحب کے تلامذہ، ان کے تلامذہ کے تلامذہ، آگے ان کے شاگرد، سلسلہ قائم ہے، یعنی تقریباً یہ تیسری اور چوتھی پشت ان کی چل رہی ہے۔ چوتھی جیسے میاں صاحب رحمہ اللہ شیخ تھے مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے، اور مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی ہمارے استاد مولانا حاکم علی صاحب کے استاد تھے، اور مولانا حاکم علی صاحب شیخ الحدیث بہت بڑے عالم تھے، ہمارے استاد۔ تقریباً چوتھا اور تیسرا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، اور خدمت حدیث جاری ہے۔ کچھ نے کتابیں لکھی، جیسے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی کی شرح لکھی، اور مولانا شمس صاحب جانوی ابو داؤد کی شرح لکھی، پھر سیاستہ کے تراجم کیے، اور پھر بہت سی کتابیں، شروحات، اختصارات، سنن نسائی کی شرح مولانا تعالی حنیف نے لکھی۔ تو تحریر و تقریر میں ایک خدمت کا سلسلہ موجود ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی قائم ہے۔ مدارس موجود ہیں جن میں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ یہ مدارس عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ تبرکاً دورہ حدیث کر لیں، بلکہ پورے فہم کے ساتھ، شروع کے ساتھ، ایک روحانیت کے ساتھ علم حدیث پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساری خدمات ہیں حدیث کو عام کرنے کے لیے، تقریراً، تحریراً، مدارس، مساجد۔ تو الحمدللہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ نوجوانوں کے لیے کوئی ایک پیغام آپ دینا چاہتے ہیں جس سے ان کے اندر استقامت پیدا ہو اور سنتوں پر زیادہ عمل کرنے اور جو ہے دین اور دین کی اشاعت میں حصہ لینے کی جو ہے یہ کوئی ترغیب ہو؟ نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں یہ دور پرفتن دور ہے، اور جو قیامت قریب آ رہی ہے، فتنے جو بڑھیں گے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ تکثر الفتن، کہ فتنے بڑھ جائیں گے۔ تو فتنے آ بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں۔ ان حالات میں نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ دو چیزوں پر بطور خاص توجہ دیں، ایک علم نافع کا حصول، دوسرا اس پر عمل صالح۔ علم نافع اور عمل صالح، ان دو چیزوں پر توجہ دیں۔ علم نافع کے لیے علماء سے رابطہ، ان کی صحبت اور ان سے لقاء، ان کے پاس جانا، ان سے سیکھنا، پڑھنا، اور ان کے پاس بیٹھنا ایک وقت تک، تاکہ ان سے ایک فیض جو ہے وہ ملتا رہے، پھر اس پر عمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے سب سے محکم راستہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ دیکھیں دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے بچے گا وہ جس کو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جو دجال کے بارے میں وہ معلوم ہو، جیسے کہ مہدی کا واقعہ ہے، جو دجال اس کے پاس آئے گا اور آ کر اپنے آپ کو پیش کرے گا، اپنی جو جھوٹی کلامتیں پیش کرے گا، اور وہ ہر بار کہیں گے کہ میرا یقین بڑھ گیا ہے کہ تم وہی کذاب ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو سب سے بڑے فتنے سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی کی احادیث جو ہے وہ سب سے بڑا قلعہ ہے۔ تو علماء کے لیے، طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس پرفتن دور میں یہ مختلف تنظیمیں بن رہی ہیں، جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں، ان سے بالکل کٹ کر جو ثقہ اور سلفی علماء ہیں ان کی خدمت میں بیٹھیں، ان سے تلمذ لیں اور علم نافع حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کا سلسلہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں،
بڑی اس میں برکت اور بڑی روحانیت ہے. تو ان طرق سے آپ انشاءاللہ تعالی اپنے عقیدے کا اور اپنے ایمان کا دفاع کریں گے، اور یہ وہ تربوی امور ہیں جن پر چل کر آپ کو استقامت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس پر دوام بھی آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.